أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں آج آپ کے سامنے ایک رونگٹے کھڑے کرنے والی تحریر آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ دیکھیے گا کہ ہم حیض مسلمان کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی دردناک قسم کی تحریر ہے اور ہمارے مسلمانوں کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم پوری دنیا میں کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک کالم لکھا گیا تھا اسلام اور سائنس کے نام سے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر حسین عسکری نے تحقیق کی کہ اسلامی ممالک کیسے اسلامی ہیں. اسلام میں ریاست اور معاشرے کے قوانین پر عمل کرنے والے ممالک کو تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں وہ مسلمان ممالک نہیں ہیں. اس تحقیق سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ اسلام کی تعمیل کرنے والا ملک نیوزی لینڈ ہے، جس کے بعد لکسمبرگ، اس کے بعد آئرلینڈ، آئس لینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک چھٹے اور کینیڈا 7ویں نمبر پر ہے. ملائیشیا 38ویں، کویت 48ویں، بحرین 64ویں اور حیران کن طور پر سعودی عرب 131ویں نمبر پر ہے. گلوبل اکانومی جرنل میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بنگلہ دیش کی پوزیشن سعودیوں سے نیچے ہے. تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان نماز، روزہ، سنت، قرآن، حدیث، حجاب، داڑھی، لباس کے بارے میں بہت محتاط ہیں، لیکن ریاستی، سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کرتے. مسلمان دنیا میں کسی سے بھی زیادہ مذہبی خطبات، وعظ، نصیحتیں سنتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ملک دنیا کا بہترین ملک نہیں بن سکا. لیکن پچھلے 60 سالوں میں مسلمانوں نے جمعے کا خطبہ کم از کم 3000 مرتبہ سنا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک غیرت مند چینی تاجر نے کہا کہ مسلمان تاجر ہمارے پاس 2 نمبر کی جعلی چیزیں بنانے کا آرڈر لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مشہور کمپنی کا لیبل لگاؤ. بعد میں جب میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ حلال نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. تو کیا نقلی اشیاء بیچنا حلال ہے؟ ایک جاپانی نومسلم نے کہا میں مغربی ممالک میں غیر مسلموں کو اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مشرقی ممالک میں اسلام کو دیکھتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہیں. یہ میں ایک بار دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں. یہ فقرہ بڑا درد رکھنے والا ہے کہ میں مغربی ممالک میں غیر مسلموں کو اسلام کے اصولوں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور مشرقی ممالک میں اسلام کو دیکھتا ہوں لیکن مسلمان نہیں ہے. اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں ہے بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اور دوسروں کے ساتھ رابطے اور رفاقت کا معاملہ ہے. جو شخص روزہ دار نماز پڑھتا ہے اور اس کی پیشانی پر نشان ہے وہ اللہ کے نزدیک منافق ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی پرولتاریا اور خالی ہاتھ وہ لوگ ہیں جو روزے، نماز، کثرت، حج، صدقات کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن بدعنوانی، مال ہتھیانے کی وجہ سے خالی ہاتھ جہنم میں جائیں گے. دوسروں کو حقوق نہ دینا اور لوگوں پر ظلم کرنا. اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک ایمان کہلانے والا عقیدے کا عوامی اعلان اور دوسرا احسان نامی ایمان کا موضوع جو کہ صحیح معاشرتی اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اگر دونوں پر عمل نہ کیا جائے تو اسلام ادھورا رہ جاتا ہے جو ہر نام نہاد مسلم ممالک میں ہو رہا ہے. مذہبی ممنوعات کی پابندی انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، لیکن معاشرتی اصولوں کی پابندی ایک بندے اور دوسرے کے درمیان معاملہ ہے. دوسرے لفظوں میں اگر مسلمان اپنی زندگیوں میں اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو مسلم معاشرہ بگڑ جائے گا اور مستقبل بے عزت ہو جائے گا. لارڈ برنارڈ شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین پیروکار ہیں. یہ فقرہ میں دوبارہ رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ اسلام بہترین مذہب ہے اور مسلمان بدترین پیروکار ہیں. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے لیکن تبلیغی ملاؤں نے اسے مذہب اور مسلک بنا کر محدود کر دیا ہے. اگر ان کی مذہبی اور مسلکی کاوشوں کا تاریخی پس منظر میں بغور مطالعہ کیا جائے تو صاف عیاں ہوتا ہے کہ بالکل بینہ یزید کی منشا و مرضی پر عمل پیرا ہے. جب نعمان بن بشیر نے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار فرما لیں اور حکمرانی یزید کو آنے دیں، یعنی مسجد اور مدرسہ آپ سنبھالیں اور تخت و تاج یزیدی رہنے دیں، آگے چل کر
انہی ملاؤں نے تاج برطانیہ کے اسی مطالبے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور آج تک اسی پر کاربند ہیں۔ اسی لیے ہمارے مدارس کے اندر سے اس طریقے سے ڈاکٹرز، جنرلز، پروفیسر، پائلٹ اور ڈاکٹرز ہائی لیول کے نہیں پیدا ہو رہے، لیکن انقلابی کبھی بھی پیدا نہیں، انقلاب لانے والے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکے الا ماشاء اللہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ایک بس چھوٹا سا کالم آپ کے لیے پڑھا، میں نے اس کو میرے پاس آیا اور مجھے یہ چیز بڑی لگی کہ یہ ہونی چاہیے۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم جو ہے نا وہ اس چیز سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔